ہم اس وقت موجود ہیں قازوین میں اور آج ہم یہاں سے کربلا کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں. تمام زائرین اس وقت موجود ہیں یہاں پر اور ہم کچھ لمحوں بعد کربلا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ اس نے اس دن زیارت عطا کیا اور ہم یہاں پہنچے. اب کربلا کی طرف روانہ ہیں. لوگ رو رہے ہیں, آنکھیں نم ہیں. یہ کاروان چاہدہ معصومین کا گروپ. جی جناب, کیا کہیں گے جو آپ کے قازوین کے 2 دن گزرے, کیسے گزرے, تھوڑا سا کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ معجزہ ہے, ہم گھوم رہے ہیں اور یقین کرے پہلی دفعہ ٹائم سے یہ دیکھا نماز کا پتہ ہی نہیں چلا, ڈیٹ پتہ نہیں چلی. واہ واہ, یہاں پر تو یہ ایسی جگہوں کے معجزے ہیں کہ آپ کو انسان اپنے پیچھے جو چھوڑ کے آتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے, کچھ یاد ہی نہیں ہوتے, کچھ یاد نہیں. چھوٹے بچوں کو چھوڑ, آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ 2 دن ایسے گزرے ہیں کہ یاد نہیں ہے, گزر گئے کہ کیسے. تو کہتے ہیں نا کہ زیارت میں جو سفر نامہ ہوتا ہے وہ آپ کے دنوں میں شامل نہیں ہوتا, زندگی میں شامل نہیں ہوتے. جی, یہ لمحے, یہ منٹ, یہ گھنٹے, یہ ہمارے جو نا عمل نامے میں الگ سے ہوگا, سورج کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن کیونکہ زیارت میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو دن ہیں آپ کی زندگی کاؤنٹ نہیں ہوتے, وہ یوں نہیں کاؤنٹ ہوتے کہ آپ دیکھیں نا دنیا ہر چیز بھول جاتا ہے انسان. یہ مولا کی زیارتوں کا شرف ہے, تو مولا بار بار شرف بخشے ہم سب کو. ہاں جی, آئیے آپ بھی سر سکتے ہیں, کیا کہیں گے؟ پہلی دفعہ زیارت پر آئے ہیں, قازوین کی زیارت آپ ماشاءاللہ سے کر کے جا رہے ہیں. کیسا سفر گزرا, کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ تھوڑا اسپیچ لیس ہو رہا ہے, مطلب یہ بتا نہیں سکتا کہ اپنے جذبات الفاظوں میں کہ کس طرح کا سفر گزرا. ہر زیارت کا اپنا ایک مقام اور ایک حیثیت ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ میری عادت یہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جب بھی جاؤ کسی بھی زیارت کے امام معصومین تو ایک سجدہ گروی رکھ کے آؤ. تو میں وہ سجدہ گروی رکھ کے آیا ہوں کہ مولا دوبارہ میں آ کے وہ سجدہ کروں انشاءاللہ. ہر حرم میں ایک سجدہ گروی کر رکھ کے آیا ہوں اور انشاءاللہ دوبارہ ہوں گا, اور اگلی بار جب آؤں گا تو انشاءاللہ بار بار مولا آپ کو زیارت نصیب کرے. اور بھی ہمارے ساتھ زائرین موجود ہیں, چلے ہمارے ساتھ اصغر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے. اصغر, ماشاءاللہ سے آپ قازوین کی زیارت کر کے واپس جا رہے ہیں اور تمام زائرین ہم یہاں سے کربلا جا رہے ہیں. اچھا, قازوین کو چھوڑنے کی خوشی یہ ہے کہ ہم اس وقت کربلا جا رہے ہیں اور سب کی جو آرزو ہے دل کی وہ یہ ہے کہ اچھا تو ہم اوکے, کیا کہیں گے؟ بس ایک منٹ. جی جناب, کیا کہیں گے؟ مجھے بڑا غم ہے کہ سے واپس جا رہے ہیں, پتہ نہیں کب بلاوا واپس آئے, مگر ایک تشنے کی باقی رہی تھی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ جلدی لگ جا رہے ہیں. کبھی باقی تھی مگر ٹائم بھی نہیں کر پایا مگر اس سے اچھے. لیکن وہ تڑپ جو ہے نا, جو یہ تشنے کی جو ہے وہ دوبارہ اتنی جلدی لے کر آئے گی کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ بہت جلدی مولا بلا لیتے ہیں, اور ہماری بھی دعا ہے کہ مولا بہت جلد بلائے. ہمارے ساتھ دوسرے صاحب بھی موجود ہیں جو کہ مسلسل زیارت کر رہے ہیں معصوم بھائی کے اس گروپ میں اور ماشاءاللہ سے سال میں آتے رہتے ہیں. کیا کہیں گے آج ماشاءاللہ سے قازوین سے ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں؟ قازوین سے جا رہے ہیں اور ہمارے دلے بھی یہاں پہ رہنے بھی مولا اور دعا کریں گے کہ ہمارا سفر آگے والا بھی جلدی ہو جاتا ہے انشاءاللہ. بار بار سفر ہو آپ کا اور بہترین سفر ہو. یہ سفر عشق ہے جو ہم مسلسل آپ کو یہاں پر بات کر رہے ہیں لوگوں سے. ہمارے ساتھ اور بھی آپ بھی 2 منٹ کے لیے بات کرنا چاہیں گے. زیارت پر قازوین سے نکل کر ہم اب کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور تمام زائرین جو ہیں اس وقت بس کا انتظار کر رہے ہیں جب تک ہم بات کر رہے ہیں. کیا کہیں گے سرکار, آپ بولیں گے؟ چلیں جناب, وعلیکم السلام. آپ یہاں سے انشاءاللہ کربلا جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تو دعا کریں مولا بار بار بلائے. یہ ظلم ہے, یہ بڑا بیان نہیں کر سکتا. کرم میں ان کا ہم کو لائق بھی نہیں ہے, اور جتنی بار آتے ہیں اتنی اضافہ طلب میں بڑھتا جاتا ہے. ایسے ہی ہے, اور مولا کا کرم ہے کہ ہم سے بلا کر ان کو بلا لیتے ہیں. ہمارے کو بھی اوقات دعا کریں کہ مولا بار بار انشاءاللہ مولا بار بار آپ کو زیارت پر بلائیں گے. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں, 2 لفظ بولیں پلیز. یہی مولا کے بڑے کرم ہے جو اپنی بچی میں بلایا, بار بار گھر کے طرف جا رہے ہیں. بس یہی دعا ہے انسان کی, جتنی بار آتا ہے اس کی طرف میں اضافہ بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی وہ بھی بار بار ادھر ہی ہیں. کیا بات ہے, انشاءاللہ ہم سارے ایک دفعہ آ کے دیکھیں کیا اتنا مزہ ہے. اس کو لگ جائے گا دوبارہ کوئی کر نہیں.
واہ واہ بے شک 100% مولا آپ کو بار بار زیارت عشق نصیب کرے. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ یہ زیارت جو ہے عشق کا سفر ہے جس میں لوگ اپنی اپنی تمام جو دعائیں ہیں تمام حاجتیں بس یہی رکھتے ہیں کہ مولا ہمیں بار بار یہ زیارت نصیب ہو. کیا کہیں گی؟ وعلیکم السلام. محفل مرتضیٰ کی خدمت گار ہوں 30 سال سے میں اور میری بہنیں محفل مرتضیٰ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خدمت کر رہے ہیں اور مولا کو جس وقت جھاڑو دیتی تھی جس وقت مولا کی خدمت کرتی تھی یہ دعا کرتی تھی میں تصور نہیں کر سکتی آج میرا بلندی پہ نصیب آ گیا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. مولا نے کوئی فکر نہیں ہے نہ بچے یاد آ رہے ہیں نہ کچھ یاد آ رہا ہے واہ بس واہ واہ. مولا 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 کہتے ہیں نا کہ یہ دن جو زیارت کے ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں نہیں لکھے جاتے کیونکہ یہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان صرف مولا کو یاد کرتا ہے سب بھول جاتا ہے. بس مولا بار بار بول رہا ہے اور قبر میں چھپائے تو میری پہنچے مولا بس یہ آرزو ہے کہ جس وقت قبر میں اندھیری میں گھبراؤں تو نہیں مولا آپ کی بہت روشنی رکھیں گے کیونکہ آپ ایسی جگہ کی خدمت کر رہی ہیں تو یہ شرف آپ کو مولا نے دیا ہوا ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور جانو کوئی ₹1,00,000 مہینے کا دے تو میں اس کو ٹھکرا دوں میں صرف مولا کی خدمت. واہ 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 واہ. میرا غسل کا فن بھی محفل مرتضیٰ میں ہوگا میرا نکاح بھی محفل مرتضیٰ میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری زندگی وقت کرتی محفل کے لیے. کیا بات ہے. مولا آپ کو اسی طرح زندگی دے اور ہمیں دعائیں بار بار آپ زیارت کریں. آپ کی آنسو جو ہے مولا دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو دوبارہ زیارت عطا ہوگی. سلامت رہیے. بہت شکریہ. ناظرین اب ہم بس کی طرف چلتے ہیں. ہماری بس آ چکی ہے. تمام زائرین جو ہیں بس کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. یہ سفر عشق کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہم کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. تمام زائرین موجود ہیں اس وقت. زائرین جو ہیں چاہدہ معصومین اور تمام یہاں اس وقت کازمین سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی کیا عقیدت ہے کیا مولا سے محبت کا سلسلہ ہے. یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اکرام ہم اس وقت روانہ ہو رہے ہیں. بس پہ بیٹھ چکے تمام زائرین. کربلا کی سفر نامہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تمام زائرین اس وقت موجود ہیں. ناظرین کرام ہم اس وقت کازمین سے روانہ ہو گئے ہیں کربلا کے لیے. یہ سفر عشق کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ تمام کے لیے دعائیں تمام کے لیے. ناظرین کرام یہ ہم کازمین سے نکل کے مسیب کی طرف جا رہے ہیں ابھی اور وہاں پر ہم زیارت کریں گے حضرت مسلم کے دونوں پسر ابراہیم اور محمد. ان کی زیارت آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ناظرین کرام اس وقت ہم موجود ہیں مسیب میں اور آپ یہ زیارت کریں گے. اس وقت حضرت مسلم کے دونوں فرزند ابراہیم اور محمد یہ روزہ مسیب میں موجود ہے. آنے والوں کے لیے زیارت کا مرکز ہوتا ہے. یہاں پر ہم آپ کو زیارت کرائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت کاروان کے ہمراہ موجود ہیں علی شہیدی. آئیے ہم
اندر چلتے ہیں اور زیارت کراتے ہیں. تمام روزے کی تبدیل کر دیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 گنبد اور 2 مینار یہ دونوں شہزادوں کی قبروں کے اوپر بنائے گئے ہیں. 20 منٹ میں ان کی قبریں موجود ہیں. ہم آپ کو زیارت کرائیں گے. اس وقت حضرت مسلم علیہ السلام کے دونوں فرزند ابراہیم اور محمد، اس سے قبل علی شہیدی صاحب اس زیارت اور تمام تفصیلات بتائیں گے. آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے. آگے چلتے ہیں، ہم تمام تفصیلات بتاتے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. اچھا تھوڑا سا نزدیک آ جائے، وہ جو صفوں کا فاصلہ تھا وہ ختم کر دے تاکہ پیچھے والوں تک آواز جا سکے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. شہر مسیب میں آپ موجود ہے. آپ کی پوچھ کی طرف 2 قبر مطہر ہے، ایک جن کا نام سید محمد اور ایک جن کا نام سید ابراہیم ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں فرزند ہیں جنہیں تاریخ میں یتیمان مسلم بھی کہا گیا. 2 روایات ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل کو امام علی مقام حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے اپنا سفیر خاص بنا کر جب شہر کوفہ بھیجا تھا، اس وقت جناب مسلم بن عقیل مکے سے پہلے مدینے گئے اور اپنے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور شہر کوفہ لے کر آئے تھے. اور ایک روایت ہے کہ نہیں، یہ دونوں بچے امام حسین کے قافلے کے ساتھ آئے تھے، یعنی دونوں بچے مکے میں موجود تھے امام کے ساتھ، اور جب امام کربلا پہنچے ہیں یہ کربلا میں موجود تھے. بہرحال تاریخ نے لکھا کہ یہ دونوں بچے ایک عرصے تک عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کے قید خانے میں رہے، اور اس قید خانے پہ جو داروغہ تھا، جو نگہبان تھا، اسے حکم دیا گیا تھا کہ ان دونوں بچوں کو دن میں صرف ایک وقت کھانا دیا جائے اور پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے. اچھا یہ یاد رہے ان بچوں کی عمر کیا ہے، ایک کی عمر 4 سال اور ایک کی عمر 6 سال ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دفعہ دونوں بھائی نے ذکر کیا کہ کیوں نہ ہم اس داروغہ کو اپنا تعارف کرائے کہ ہم کون ہیں، ہم کس خاندان سے. ہو سکتا ہے یہ ہم پہ رحم کرے اور ہمیں کھانے میں کوئی اچھی غذا مہیا کرے یا پینے کے لیے ٹھنڈا پانی مہیا کرے. جب وہ داروغہ آتا ہے تو دونوں بچے تعارف کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم اولاد رسول اللہ میں سے ہیں، ہم اولاد عقیل میں سے ہیں، ہم یتیمان مسلم ہیں. جیسے ہی وہ یہ سنتا ہے وہ قدموں میں گر پڑتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا بنی ہاشم میں سے ہیں. قید خانے کا دروازہ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، البتہ میری نصیحت ہے آپ کو کہ رات کی تاریکی میں سفر کریے گا، دن کے اجالے میں آرام کریے گا. بچے چونکہ ننھے تھے، بہرحال شہر کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتے ہوئے خاتون کے گھر پہنچے. خاتون نے اپنے گھر میں پناہ دی. اس خاتون کا جو بیٹا تھا، بعض روایت میں ہے کہ داماد تھا، وہ رات کو گھر پہ نہیں تھا. جب دیر رات گھر پر آتا ہے تو پوچھتی ہے خاتون کے کہاں تھے، تو کہا کہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کے قید خانے سے 2 بچے فرار ہو گئے ہیں، میں انہیں گرفتار کرنے کے لیے نکلا تھا. ابن زیاد نے ایک بچے کے عوض 2000 درہم کا انعام رکھا ہے. اس وقت وہ خاتون کہتی ہے کہ تجھے خوف نہیں آتا اللہ کے رسول سے، روز محشر کیا منہ دکھائے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے یہ انعام مقصود ہے. بہرحال یہ شخص اپنے کمرے میں آ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے. یہ شخص اس کمرے میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ دونوں بچے وہاں موجود ہے اور ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے رو رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی خواب میں بابا کو دیکھا تھا اور بابا کہہ رہے تھے کہ تمہارے مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں، تم ان قریب میرے پاس آنے والے ہو. وہ شخص پوچھتا ہے کہ تم دونوں کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جان کی امان دو تو ہم بتائیں کہ ہم کون ہیں. وہ کہتا ہے کہ تمہیں جان کی امان ہے، بتاؤ. تو بچے کہتے ہیں کہ ہم یتیمان مسلم بن عقیل ہے، ابن زیاد کے قید خانے سے فرار ہوئے ہیں. یہ شخص کہتا ہے کہ جسے میں پورا دن ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے ہی گھر میں موجود ہے. دونوں بچوں کو رسی سے باندھتا ہے، اپنے جوان بیٹے کو ساتھ لیتا ہے، اپنے غلام کو ساتھ لیتا ہے اور نہر فرات پہ جاتا ہے. نہر فرات پہ پہنچنے کے بعد اپنے غلام کو تلوار دے کے کہتا ہے کہ ان دونوں کا سر قلم کر دے.
جیسے ہی غلام سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے یہ بچے اپنا تعارف کرواتے ہیں. وہ تعارف سننے کے بعد نہر فرات اس تلوار کو پھینک دیتا ہے, نہر فرات کو عبور کر جاتا ہے. وہ مالک جو اس کا تھا وہ کہتا ہے کہ میں تیرا آقا ہوں, تو مجھے ناراض نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ اگر تیری معصیت سے میرا خدا راضی ہوتا ہے تو مجھے یہ معصیت قبول ہے. پھر اپنے جوان بیٹے کو تلوار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ بیٹا, تیری محبت میں نہ میں نے دین دیکھا نہ دنیا, نہ حلال دیکھا نہ حرام, یہ لے تلوار ان دونوں کو کے سر قلم کر دے. جب یہ جوان سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے یہ بچے پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں. وہ جوان بھی قتل سے منع کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ شخص جس کا نام حارث لکھا تاریخ نے, یہ خود آگے بڑھتا ہے, ایک بھائی کے سامنے اگلے بھائی کو ذبح کرتا ہے, سر باہر رکھتا ہے نہر فرات کے اور جسم کو نہر فرات میں پھینک دیتا ہے. پھر اگلے بھائی کو اسی طرح ذبح کرتا ہے. دونوں کے لاشیں نہر فرات میں پھینکنے کے بعد دونوں کے سر اقدس کو لے کے ابن زیاد کے دربار میں آتا ہے. دربار سجا ہوا تھا, درباری بیٹھے ہوئے تھے. ابن زیاد جب دونوں بچوں کے سر دیکھتا ہے تو ایک دفعہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے تخت سے اور ایک سوال کرتا ہے, کیا تجھے ذرہ برابر رحم نہیں آیا ان دونوں بچوں کو ذبح کرتے ہوئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آیا تھا, لیکن میرے دل میں میرے قلب میں وہ انعام مقصود تھا جس کا تو نے وعدہ کیا تھا. پھر ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تو یہ دونوں بچے زندہ لے کر آتا تو میں تجھے ایک ایک بچے کے عوض 4000 درہم کا انعام دیتا. اچھا یہ بات یاد رہے کہ وہ جو ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ تجھے ذرہ برابر رحم نہیں آیا, تو ابن زیاد کے دل میں بنی ہاشم کے لیے کوئی بھی رحم دلی نہ تھی. وہ صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ کربلا کے واقعے میں اس نے جب امام حسین کو شہید کر دیا, شہزادہ علی اصغر کو شہید کر دیا اور بہرحال لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال چکا تھا, کوفے والوں کی مخالفت وہ جھیل رہا تھا, اس سے بچنے کے لیے اس نے یہاں پہ یہ سوال رکھ دیا. پھر یہ پوچھتا ہے کہ بتا کیا تجھے یاد ہے کہ ان بچوں کے آخری کلمات کیا تھے؟ کہا ان کا آخری کلمہ تھا یا ارحم الراحمین احکم بیننا و بینہم بالحق, اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے, تو ہی ہمارے اس کے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پھر ابن زیاد کہتا ہے اپنے درباریوں میں کہ کون ہے تم میں سے جو اس شخص کو جا کے قتل کرے؟ ایک شامی وہاں بیٹھا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا. اس شخص کو وہیں لایا جاتا ہے جہاں ان بچوں کو ذبح کیا گیا, وہیں اسے ذبح کیا جاتا ہے, اس کے لاشیں کو کوفے کی گلیوں میں پھیلایا جاتا ہے. یہ دونوں قبریں یہاں کیسے ہیں؟ دو روایتیں. پہلی روایت یہ کہ جب دونوں کے جسم اطہر کو نہر فرات میں پھینک دیا گیا, نہر فرات سے تیرتے ہوئے جب یہ لاشیں یہاں آتے ہیں ایک کسان کو ملتے ہیں تو وہ ان دونوں کو دفن کرتا ہے. اور ایک روایت ہے کہ یہ